لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عترته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ناظرین اکرام، آج انہدام جنت البقیع کا روز ہے اور اسی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ سوگ کا دن ہے، یہ غم کا دن ہے، یہ بقا کا دن ہے، یہ گریہ و زاری کا دن ہے کہ ایک مرتبہ پھر خاندان عصمت و طہارت اہل بیت رسول خدا پر ظلم کو ڈھایا گیا اور ایک نئی صورت میں ظلم انجام دیا گیا۔ وہ ہستیاں کہ جن کو زندگی میں بھی پریشان کیا گیا، اور وہ ہستی کہ جس کو بعد وفات رسول اس قدر ستایا گیا کہ اس بی بی کی زبان پر مرثیہ تھا: سبت علیہ مصائب اللہ عنہا، اسی بی بی کی قبر کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ اور آج ہی کا وہ دن ہے کہ آل سعود نے جنت البقیع کو منہدم کیا اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 4 اماموں کی قبر کو مسمار کر دیا۔ یہ بڑا غم کا دن ہے۔ عالم اسلام آج سوگوار ہے۔ آج جگہ جگہ مجالس برپا ہو رہی ہیں اور اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بی بی کی شہادت ہمارے لیے روز غم ہے، اسی طریقے سے بی بی کے روزے کی شہادت یہ بھی ہمارے لیے روز غم ہے۔ آپ حضرات کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ جنہوں نے بی بی فاطمہ زہرا کے روزوں کو ڈھایا، جنت البقیع کو منہدم کیا، وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، وہ مسلمان کہ جو کربلا بھی جاتے ہیں، وہ مسلمان جو نجف بھی آتے ہیں، وہ مسلمان کہ جو مشہد بھی آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ وہابی ہے، اور وہابیت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ظاہراً یہ خود کو مسلمان سوچتے ہیں، مگر یہ اپنے علاوہ دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل حقیقت مگر یہ ہے کہ یہ خود مسلمان نہیں۔ ایک ایسا فرقہ کہ جو ابھی کچھ سال پہلے وجود میں آیا اور اتنا پرانا، کوئی اس کی اتنی پرانی تاریخ نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ جنت البقیع کو منہدم کرنے کے لیے بہت سی وجوہات بیان کی گئی، مگر جس میں ایک سب سے اہم وجہ جس کو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روزوں پر جانا اور ائمہ معصومین سے توسل کرنا، زیارت کرنا، یہ شرک اور بدعت ہے۔ لہٰذا زیارتوں کو نہ جایا جائے، زیارتیں نہ کی جائیں، اور کیونکہ امت مسلمہ ان روزوں کی وجہ سے اس بدعت اور شرک کا شکار ہے، لہٰذا ان روزوں کو منہدم کر دیا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعاً روزوں پر جانا شرک ہے، بدعت ہے؟ کیا واقعاً زیارت کو جانا بدعت ہے؟ اگر عالم اسلام جنت البقیع کے بعد اس قدر متحد نہ ہوتا اور یہودیوں کے خلاف یہ روز ہر سال احتجاج نہ ہوتا تو ان کی آگے کی پلاننگ جو تھی وہ اب تک انجام پا چکی ہوتی۔ آگے رہبر معظم خامنہئی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی آگے کی پلاننگ تھی کہ لوگ روزے رسول کو بھی منہدم کرنا چاہتے تھے، مگر امت مسلمہ نے ہوش کے ناخن لیے، اتحاد قائم کیا اور ہر سال جنت البقیع کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے۔ لہٰذا آج کا دن بڑا اہم دن ہے۔ وہ سوال کہ کیا واقعاً یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ روزوں پر جانا بدعت ہے، کیا واقعاً یہ بات ہے؟ ائمہ معصومین کو پکارنا نہیں چاہیے، ان کو وسیلہ قرار دینا نہیں چاہیے؟ عزیزان گرامی، قرآن مجید، اگر قرآن مجید ان وہابیوں نے صحیح سے پڑھا ہوتا تو یہ کبھی بھی
خود کو مسلمان اور تمام مسلمانوں کو کافر نہ کہتے. قرآن مجید اگر پڑھا ہوتا تو کبھی بھی روضہ رسول کو منہدم نہ کرتے, روضہ بنت رسول کو منہدم نہ کرتے. اگر صحیح طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہوتا. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اے لوگو جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو کبھی مردہ نہ کہنا, بل احیاء, وہ زندہ ہیں, ولیکن لا تشعرون, لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اہل بیت اطہار کے قبور پر جانا بدعت ہے, شرک ہے, اس سے ہم خدا سے دور ہوتے ہیں, یا پھر یہ عین توحید ہے؟ تو خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ سورہ بقرہ میں خداوند عالم کہتا ہے کہ جو لوگ خدا کی بارگاہ میں, خدا کی درگاہ میں مارے گئے, جو لوگ سبیل پروردگار میں قتل ہو گئے, انہیں مردہ مت کہنا, بلکہ وہ زندہ ہیں, اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے, تمہیں خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں. یہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر زبان سے کہنا مت, مگر سورہ آل عمران آیت نمبر 170 میں پروردگار کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہنا مت, بلکہ یہاں کہہ رہا ہے کہ گمان تک نہ کرنا, سوچنا بھی مت کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے وہ مر گئے, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اور خدا کے نزدیک وہ رزق پا رہے ہیں. تو دراصل یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو راہ خدا میں مر جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی, اگر ہم دیکھیں راہ خدا میں شہید ہونے کے کیا راستے ہیں, کون کون سے راستے ایسے ہیں کہ جس سے راہ خدا میں انسان شہید ہو سکتا ہے. مثلا زمانہ رسول میں جنگ بدر, جنگ احد میں جناب حمزہ سید الشہداء جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہی عظیم صحابی ہیں کہ جن کا مزار, جن کا روضہ بھی جنت البقیع میں تھا, اور اس کے علاوہ اور شہداء احد بھی جنت البقیع میں مدفون تھے, اور ان کے بھی روزوں کو مسمار کیا گیا. تو پروردگار عالم نے کہا کہ ان شہداء کو مردہ نہ سمجھنا, بلکہ یہ زندہ ہیں اور خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. یعنی شہداء زندگی رکھتے ہیں, تو وہ شہداء. اس کے بعد کربلا کے شہداء, اور اس کے بعد جہاں بھی جب بھی اسلام پر وقت پڑا, جو بھی آگے آئے اور اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا, اپنے مال کو قربان کر دیا, وہ شہداء. یہ تمام شہداء بڑی عظمت رکھتے ہیں. یہ شہداء آپ یہاں تک دیکھیں کہ جب ایران پر وقت پڑا اور ایران کی جنگ ہوئی, ایران کی جنگ کس سے ہوئی؟ ایران کی جنگ صدام سے ہوئی. ایران کی جنگ ایک ایسی فکر سے تھی کہ جو فکر اسلام مخالف فکر تھی, وہ بھی وہی فکر تھی. یہ جنگ جب ہوئی اور اسلام کے لیے شہداء نکلے, گھروں سے نکلے, اور ہر گھر سے اپنے بچوں کو آمادہ کر کے ماؤں نے بھیجا کہ جاؤ اور اسلام کے نام پر قربان ہو جاؤ. یہ شہداء جہاں بھی شہید ہوئے, انہوں نے اسلام کا, اپنے ملک کا دفاع کیا ہے. ایک شہید محمد جنیدی کے نام سے, اس شہید کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کی والدہ نے اس واقعے کو نقل کیا, جن کا نام بطول جنیدی ہے. محمد جنیدی, ایک آپریشن ہوا, ایک ٹارگٹ تھا ایران کا, ایک جنگ ہوئی جس کا نام خیبر تھا, اس میں شہید ہوئے, اس آپریشن میں شہید ہوئے. یہ کہتے ہیں کہ ان کا جنازہ, والدہ بیان کرتی ہیں, ان کا جنازہ 15 سال تک مل نہیں پایا تھا, اور جب 15 سال کے بعد میں ان کا جنازہ گھر پر آیا ہے تو ایک عجیب غم کا ماحول تھا. سب رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے, جنازے پہ گریہ وزاری ہو رہی تھی. مگر ایک خاتون تھی جو بڑی شدت سے رو رہی تھی. والدہ کہتی ہیں کہ میں ان خاتون کو نہیں پہچانتی تھی, اور ہمارے گھر سے بھی کوئی ان خاتون کو نہیں پہچانتا تھا, لیکن ہم یہ سوچ کے پریشان تھے کہ اتنا کیوں بے چینی سے رو رہی ہیں, اتنا شدت سے گریہ کیوں کر رہی ہیں. اور اتنا گریہ اس خاتون نے کیا کہ بے ہوش ہو گئی. اب یہ شہید کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ 1 مہینہ گزرا تھا, میرے بیٹے کی تدفین ہو گئی, اور وہ خاتون میرے پاس آئی, اور آنے کے بعد کہا کہ میں آج آپ کو قصہ بتانا چاہتے ہوں جو میری زندگی میں آپ کے بیٹے شہید محمد جنیدی کی جو ہے میت پر وہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا. وہ خاتون کہتی ہے کہ میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ جس کی شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں,
مثلا ایک اچھا خاصا عرصہ گزر گیا مگر مجھے اولاد خدا نے عطا نہیں کی. جیسے ہی آپ کے بیٹے کا جنازہ آیا، جیسے ہی شہید کا جنازہ آیا، کسی نے میرے دل میں الہام کیا اور یہ الہام ہوا کہ میں اس شہید سے متوسل ہو جاؤں، اس شہید سے توسل کروں اپنی اولاد کے سلسلے میں. لہٰذا فوراً میں نے شہید سے توسل کیا، اور جیسے شہید سے توسل کیا میرے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور میرا حال جو ہے متغیر ہو گیا. پھر مجھے خبر نہیں ہوئی اور اچانک میرا دل کیا کہ خوب روں، اور میں اتنا روئی کہ زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں روئی. اور یہاں تک کہ مجھے روتے روتے غش آ گیا. آج اس بات کو 1 مہینہ گزر چکا ہے اور آج پروردگار عالم نے مجھے خوشی نصیب کی ہے، میں حاملہ ہوں. وہ واقعہ اس دن میں نے شہید سے توسل کیا، میری مشکل حل ہو گئی اور پروردگار عالم نے مجھے اولاد دے دی. تو عزیزان گرامی، یہ فقط وہ شہید ہے کہ جو دفاع اسلام کے لیے ابھی کچھ سال پہلے شہید ہوئے تھے. تو جب یہ اس شہید کا اتنا مرتبہ ہے، یہ یوں کہوں یہ تو علی کا غلام ہے، یہ تو حسین کا غلام ہے، تو جب غلاموں کا اتنا مرتبہ ہے تو جو ان کے آقا ہیں ان کا کتنا مرتبہ ہوگا. اگر کوئی غلام کے جنازے سے متوسل ہو جائے تو اسے اولاد نصیب ہو جاتی ہے، تو کوئی اگر بقیع میں جا کر جعفر صادق کی زری کو پکڑ کر دعا کرے تو اس کی دعا کیوں خدا قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً عزیزان گرامی، جب غلاموں کا اتنا مرتبہ ہے تو آقاؤں کو کیا مرتبہ حاصل ہوگا. اور جب غلاموں کو یہ کمال حاصل ہے، جب ایک شہید کو یہ کمال حاصل ہے، تو سید الشہداء حسین کن کمالات پر فائز ہوں گے. اور پھر سوچئے کہ حسین کی ماں کن کمالات کی مالکہ ہوں گی. یقیناً یہ در وہ در ہے کہ ساری کائنات کی مشکلات ان دروں پر حل ہوتی ہے اور انہی روزوں کو مسمار کر دیا جائے. شیخ محسن قرائتی جنت البقیع میں موجود تھے. ایک وہابی جنت البقیع میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں محسن قرائتی کے سامنے اپنے قلم کو زمین پر گراتا ہے اور مسخرہ کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے جعفر صادق میرا قلم اٹھا کر دو، اے محمد باقر میرا قلم اٹھا کر دو، اے حسن میرا قلم اٹھا کر دو. اور اس کے بعد میں شیخ محسن قرائتی سے متکلم ہو کے کہتا ہے، مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ دیکھا شیخ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہاری بھی مدد نہیں کر سکتے، جو ایک قلم اٹھا کر نہیں دے سکتے، وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے. ایک مرتبہ شیخ محسن قرائتی مسکرانے کے بعد قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دوبارہ زمین پر گرا دیا اور گرانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ اے خدا یہ قلم اٹھا کر دے، اے خدا یہ قلم اٹھا کر دے. جیسے ہی یہ بات دیکھی وہابی اپنے قدموں کو پیچھے ہٹاتا ہے. ایک مرتبہ محسن قرائتی کہتے ہیں کہ تو نے کہا کہ یہ لوگ جو قبروں میں ہیں یہ مردہ ہیں، یہ مدد نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے تیرا قلم اٹھا کے نہیں دیا. تو تیری منطق کے حساب سے تو تیرا خدا بھی مردہ ہے کیونکہ اس نے بھی قلم اٹھا کے نہیں دیا. میں کہتا ہوں خدا بھی زندہ ہے، یہ لوگ بھی زندہ ہیں، مگر یہ خدا زندہ ہے، یہ لوگ بھی زندہ ہیں، لیکن تیرے نوکر نہیں ہیں کہ جو تو جب کہے گا وہ تجھے عطا کریں گے. ہاں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم جب متوسل ہوتے ہیں اور جب خدا کی مصلحت یہ سمجھتے ہیں، ہماری معنویت میں مدد کرتے ہیں، ہماری غیب سے مدد کرتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے کہ جب تو کہے قلم اٹھا کے دو یہ لوگ تیرا قلم اٹھا کے دیں. مگر اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں. جب خدا کی بارگاہ میں کوئی عام شہید بھی مرتا ہے تو وہ بھی نہیں مرتا، تو یہ لوگ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، دقت اور غور و فکر کی ضرورت ہے قرآن کی آیات میں. ہمارے یہاں اسی لیے تفسیر و تعویل بیان کی جاتی ہے، قرآن کی تعویلات بیان کی جاتی ہیں. مگر یہ وہابی جو لوگ ہیں، یہ لوگ قائل ہیں فقط اور فقط قرآن کے ظاہر کو مانیں گے. لہٰذا اس بات سے انہیں نقصان پہنچایا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، قرآن کی تفسیر و تعویل کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تم لوگ کہتے ہو فلاں چیز سے فلاں مراد ہے، فلاں سے فلاں مراد ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے اس بات کی، بلکہ جو قرآن میں ہے ظاہر اسی کو مانو. قرآن نے اگر کہا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اس کا مطلب اللہ کے ہاتھ ہیں. قرآن نے کہا ہے وجہ اللہ، یعنی اللہ کا چہرہ ہے. جیسا قرآن نے کہا ہے ویسا مانو. تعویل کیوں کرتے ہو کہ چہرہ سے مراد یہ ہے، ید اللہ سے مراد علی ہے؟ یہ تعویل کرنا شرک ہے، تعویل نہیں کرنی چاہیے. یہی ایک واقعہ پیش آیا ایک عالم دین کے ساتھ میں، اور اس عالم دین کے سامنے جو ہے ایک وہابی مفتی نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ لوگ قرآن کو تعویلیں کرتے ہیں قرآن کی، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز سے مراد فلاں ہے، فلاں آیت سے مراد فلاں ہے.
آپ تعبیر کیوں کرتے ہیں؟ جو قرآن میں ظاہر ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ظاہر ہے اس کو مانیں۔ اتفاق سے وہ مفتی جو ہے نابینا تھا۔ تو یہ جو عالم دین، شیعہ عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے مطابق ہم مانیں تو ہم ظاہر ہی مانیں گے، ہم باطن میں نہیں جائیں گے، ہم ظاہر ہی کو قبول کریں گے۔ آپ یہ بتایا، آپ نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی محشور ہوگا؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ تو یہ عالم دین کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق کیونکہ تم یہاں پر اندھے ہو، لہذا محشر میں بھی تمہیں روشنی آنکھوں کو نصیب نہیں ہوگی، تم رسول خدا کی زیارت نہیں کر پاؤ گے، اس دنیا میں بھی اندھے ہو، آخرت میں بھی اندھے رہو گے۔ یا تو مانو کہ اس آیت میں دنیا میں اندھا ہونے سے مراد کوئی اور اندھاپن ہے، ظاہری اندھاپن نہیں ہے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے اور اسی چیز کے قائل ہو کہ فقط ظاہر کو مانا جائے تو تم روز محشر بھی اندھے رہو گے۔ اتنا غصہ اس بات پر آیا اس وہابی کو، یہ غصے میں چل ملانے لگا۔ لہٰذا عالم دین اٹھنے کے بعد باہر آئے، باہر چاہنے والوں نے پوچھا کہ کیسا دیکھا آپ نے، کیسا پایا عالم دین کو؟ کہا میں نے عالم دین کو اندھا پایا، آنکھوں کا بھی اندھا پایا، عقل کا بھی اندھا پایا۔ لہٰذا ہمارے مراجع نے ہمیشہ اس بات کا اثبات کیا ہے، اس بات کو ثابت کیا ہے۔ بہت سے موقعوں پر یہ بات جو ہے وہ پیش کی جا چکی ہے کہ یہ لوگ واقعاً اسلام کو صحیح سے سمجھے نہیں ہیں۔ آج جنت البقیع کو شہید کر دیا گیا۔ آپ اگر تصور کریں، ہمارے علاقے میں قبرستان میں ہمارے اجداد کی قبر کی اگر کوئی بے حرمتی کر دیتا ہے تو ہمیں چین نہیں آتا، پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہاں 4 اماموں سمیت مادر امام حضرت فاطمہ زہرا کے روزوں کو منہدم کر دیا گیا، اور آج تقریباً 100 سال پورے ہونے کو ہیں اور آج تک اس روزے کو دوبارہ تعبیر نہیں کرایا جا سکا۔ واقعاً غم کا موقع ہے، سوگ کا موقع ہے۔ عزیزان گرامی، آج جب ہم معصوم قم کے روزے پہ جاتے ہیں تو بہت تڑپ تڑپ کے رونے کا دل کرتا ہے کہ اے بی بی، آپ کے روزے کی زیارت تو نصیب ہو گئی، مگر بتائیں کہ آپ کی جدہ واجدہ حضرت فاطمہ زہرا کے روزے کی زیارت کب نصیب ہوگی؟ پھر یاد آتا ہے آغائے مرعشی نجفی کا وہ خواب کہ آغائے مرعشی نجفی نے خواب میں دیکھا مولا علی علیہ السلام کو، تو پوچھا اے علی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اہلیہ کی، آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا کی قبر کہاں پر ہے تاکہ میں زیارت کر لوں۔ مولا کائنات نے کہا کہ میں فاطمہ زہرا کی قبر کا نشان تمہیں نہیں بتا سکتا، مگر تمہیں ایک ہدایت کرتا ہوں کہ جب بھی فاطمہ زہرا کی زیارت کا دل کرنا، معصومہ قم کے روزے پہ چلے آنا، خدا تمہیں وہی ثواب دے گا کہ جو زہرا کی قبر کی زیارت کرنے کا ثواب تھا۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا کی تربت آج بے سایہ ہے، آج جنت البقیع انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے اور جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کرے۔ عزیزان گرامی، وہ اس بیٹی کی قبر ہے، ایک روایت کے مطابق قبر فاطمہ زہرا جنت البقیع کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی، اس بی بی کی قبر ہے کہ جس کا پہلو بھی شکستہ تھا، جس کا دل بھی شکستہ تھا، جس کی تربت بھی شکستہ ہے۔ عزیزان گرامی، جس کو دنیا میں بھی ستایا گیا اور جس کو بعد شہادت بھی رلایا گیا، وہ بی بی کہ جو شہادت کے بعد بھی چین سے نہ سوئی، ارے کبھی کربلا میں اپنے بچے کے جنازے پر ہے۔ یہ ایک روایت بیان کروں گا، جب فاطمہ زہرا کی تربت کو بنا چکے مولا کائنات، اور بنانے کے بعد دیکھا کہ کچھ ظالم آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بی بی کو قبر سے نکالے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جلال کا عالم ہے، اور علی کہتے ہیں کہ ہے کسی میں ہمت جو آگے بڑھے۔ آج علی کا ایسا جلال ہے کہ کسی نے ایسا جلال نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی، لوگ لوٹ گئے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ بطول کی قبر کی بے حرمتی کرے۔ میں کہوں گا اے علی، اس وقت تو آپ نے بطول کی قبر کی حفاظت کر لی، مگر ذرا آئے اور دیکھیں کہ ایک وقت وہ بھی دیکھا 95 سال پہلے کی بات کہ بی بی کے روزے کو منہدم کر دیا گیا، مگر کوئی بچانے نہ آیا۔ اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ جلد از جلد دوبارہ بطول کا روزہ آمادہ اور تیار ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم
1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر منور علی ابن اعجاز حسین، محمد احسن ابن زوار حسین، محمد حسن کی ارواح کو ایصال کریں اور تمام مومن مومنات کی ارواح کو ایصال کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔